بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد۔ حقوق العباد صرف نماز کافی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک شخص قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن پھر بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس پر ہم کم غور کرتے ہیں، حقوق العباد۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عدل، احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہے جو ایک انسان پر دوسرے انسان کے لیے لازم ہے۔ یہ حقوق ادا کرنا صرف اخلاقی بات نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ اہم حقوق: والدین کے حقوق۔ والدین کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے حقوق۔ صلہ رحمی کرنا، ناراضگی کو ختم کرنا، رشتے جوڑ کر رکھنا۔ نمبر 3، پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اس کی خوشی اور غم میں شریک ہونا۔ نمبر 4، عام لوگوں کے حقوق۔ دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اہم پیغام: ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کام مکمل ہو گیا، لیکن اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا پیسہ مارا، کسی کی عزت خراب کی تو یاد رکھے، اللہ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے مگر بندوں کا حق معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو معافی مانگ لیجئے، اگر کسی سے ناراض ہے تو صلح کر لیجئے، کیونکہ قیامت کے دن صرف نماز نہیں بلکہ حقوق العباد بھی پوچھے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سچی توبہ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔